اور جنگ بندی میں پاکستان کے کردار، مستقبل کے امکانات پر بات کریں گے۔ چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ ماہر خارجہ امور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، اس اہم معاملے پر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پاکستان کی اس کامیاب سفارتکاری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے ہم آپ کو مبارکباد بھی دیں گے۔ مبارک، ماشاءاللہ پاکستان نے ایک بہت عظیم سفارتکاری کی ہے اور ایک مرکز اور محور بن گیا ہے بین الاقوامی سفارتکاری کا، اور ایک امن کا پل ہے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کی اتنی بڑی جنگ جو خطرہ تھا۔ جیسے آپ نے کہا sleepless nights. By the way, I had a good sleep last night because I was expecting کہ کچھ نہ کچھ مثبت بات ہوگی۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، پاکستان کی کاوشیں کامیاب ہوئیں اور ایک راستہ نکل آیا ہے کہ امن کی طرف ہم جائیں، اور جس میں امریکہ بھی اور ایران بھی آن بورڈ ہے اور باقی چین بھی اور ہمارے ساتھی آن بورڈ۔ اچھا، یہ 2 ہفتے کا مشاہد صاحب وقت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرولونگ کرے گا؟ آگے کے امکانات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ایران کی بھی پوزیشن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، وہ فلیکسیبل ہے، تیار ہیں ڈیل کے لیے، وہ لچک بھی مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جہاں ڈٹ جاتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ابھی جو بیانات آئے ہیں دونوں طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کا 10 پوائنٹ پلان ہے وہ ایک ورکیبل بیسس ہے کمپرومائز کے لیے، انہوں نے خود اس کو کہا۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو چیزیں دی ہیں سیز فائر کے لیے، تو ایک بنیاد بن گئی ہے۔ نمبر 1 ان کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ایز دا میڈیٹر، ایز دا انٹرلوکیٹر، ایز دا ہوسٹ، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ایک بنیاد ہے ایگریمنٹ کی، وہ ہے کہ ایران کہتا ہے ہم بوم نہیں بنا رہے، ٹرمپ کہتا ہے ایران بوم نہ بنائے، وہ بھی ایک ایگریمنٹ کا چیز ہے۔ تیسرا یہ کہتا ہے کہ باہمی تعاون کے ذریعے سیز فائر ہو اور کوئی حملے نہ ہو، تو دونوں سائڈ اگری کر گئے ہیں، اس میں اسرائیل بھی بائی دا وے شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک، اور خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ کئی پوائنٹس آف کنٹینشن جو اختلافات کے ریویوز تھے وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ تو 2 ہفتے کا اچھا انہوں نے دیا ہے ٹائم فریم تاکہ یہ لمکایا نہ جائے، سیز دا مومنٹ سیز دی آر۔ تو میرے خیال میں دونوں نیک نیتی سے آ رہے ہیں، ٹرمپ کو بھی ضرورت تھی اس چیز کی، ایران کو بھی ضرورت تھی، ایران تباہی سے بچ گیا، ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ مل گیا، اور ان کے اپنے ملک کے اندر بھی تھا کہ آپ دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ گزشتہ روز تو سانس رک گیا تھا، معاملہ ایک سٹینڈ سٹل پر آ گیا تھا جب سعودی عرب پر حملے ایران کی جانب سے کیے گئے، معاملہ بہت سینسیٹیو ہو گیا پاکستان کے لیے۔ اس صورتحال میں جو کل پاکستان جس سچویشن میں تھا، اس کے بعد یہ پل کرنا کتنا مشکل تھا؟ پاکستان اگر رول ادا کر رہا ہے آنسٹ بروکر کا، جس پر ایران کا بھی اعتماد ہے، سعودی عربیہ کا بھی اعتماد ہے، اور امریکہ کا بھی بیک وقت اعتماد ہے، اس کی عکاسی 2 چیزوں سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو سوال کیا، کل جب سعودی عربیہ کے الجبیل پر حملہ ہوا تو ہم نے اس کی بڑی شدید مذمت کی، کیونکہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ آپ جارحیت جہاں سے بھی آئے، جس کے خلاف بھی آیا، وہ اصولی طور پر غلط ہے۔ ایران پر اگر امریکہ اسرائیل کرتا ہے وہ غلط ہے، اگر ایران کرتا ہے خلیجی ممالک پر وہ بھی غلط ہے۔ ساتھ ساتھ جو کل UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس میں ریزولوشن آیا جس میں صرف یک طرفہ ایران کی مذمت تھی اور اس میں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ وی ایبسٹینڈ آن دی ریزولوشن۔ چائنا رشیا نے ویٹو کیا، ہم نے ایک اصولی موقف لیا کہ جناب یہ بات غلط ہے کہ آپ نے یک طرفہ ون سائیڈڈ ہے، تو ہم ایبسٹین کریں گے۔ تو اس سے بھی ایک اعتماد گیا ایران کو کہ دیکھیں جہاں آپ غلطی کرتے ہیں ہم آپ کو مذمت کرتے ہیں، جہاں آپ صحیح ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب۔